السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت تو آپ تو سن گئے۔ آج کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فجر نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا عید الفطر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس طرح بہت سے حضرات کی عادت بن گئی رمضان مقدسہ میں کہ اشراق کی نماز پڑھنا، چاش کی نماز پڑھنا، تو کیا عید کی دین اشراق و چاش کی نماز پڑھنا بھی درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تمام تفصیلات حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرت اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جو حضرت نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے اشراق کی نماز اور چاش کی نماز باقاعدہ اللہ تبارک تعالی حبیب کی حدیث مبارکہ ہے اور بے شمار فضائل موجود ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے اشراق کی نماز کی، 2 حج اور 2 عمرہ کے ثواب ملے گا۔ آپ 2 رکعت، 4 رکعت اور 6 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اسے چاش کی نماز کے لیے ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو رزق کی پریشانی دور کر دیتے ہیں اور رزق میں برکتیں آتی ہیں اور زندگی میں اللہ تعالی رونق عطا فرماتے ہیں چاش کی نماز ادا کرنے سے، اور مزید بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر عید الفطر کے دن نفل نماز پڑھتا ہے، چاشت ہو یا آپ کی اشراق کی نماز ہو، کیونکہ انعام کے دن ہے، برکت کے دن ہے، اللہ سے لینے کے دن ہے، اور اس دن کو عظمت زیادہ سمجھ کر پڑھتا ہے، تو خوب یاد رکھیے اس عید الفطر کے دن اشراق کی نماز پڑھنا اور چاش کی نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث سنی، حدیث کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے، یعنی عید الفطر نماز سے پہلے اور عید الفطر نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی اس حدیث میں کلیئر کٹ بات ہو گئی کہ عید الفطر کے نماز سے پہلے آپ نہ ہی اشراق کی نماز پڑھ سکتے اور نہ چاش نماز پڑھ سکتے، اور عید الفطر نماز کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی عید الفطر نماز سے پہلے اشراق کی نماز آتی ہے اور عید الفطر کے بعد چاش کی نماز آتی ہے، تو یہ دونوں نمازیں یا اس دن کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کے روشنی میں۔ دوسری چیز، اگر خدا نہ خواستہ فجر نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان رمضان بھر روزہ رکھا، رمضان میں نماز تراویح ادا کیا، رمضان میں قرآن پر تلاوت کیا، اور اس دن فجر نماز چھوڑا جسے اللہ انعام دینا چاہتا ہے، اللہ اب گفٹ دینا چاہتے ہیں، اس دن فجر نماز چھوڑ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ عقل کے بالکل بالاتر ہے۔ ہاں، لیکن انسانی فطری چیز اگر ہو جائے تو مسائل بدلنے چاہیے۔ اگر آپ کی فجر نماز قضا ہو چکی ہے تو خوب یاد رکھیے میرے بھائی، آپ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد فجر نماز قضا نہیں کر سکتے۔ آپ پڑھنا آپ کے لیے منع ہے، آپ کو روکا جائے گا۔ آپ کو کیونکہ دیکھیے آپ نماز کے پابند ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھے ہیں، رمضان میں آپ پابند نماز ادا کیے۔ اگر آپ پڑھیے گا فجر نماز قضا پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرا آدمی کیا سمجھے گا کہ آج مبارک دن ہے، عید کی دن، خوشی کی دن ہے، دیکھو چچا جان اور صاحب نماز پڑھ رہے، نفل نماز، چلے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، تو آپ تو قضا پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسرا آدمی آپ کو دیکھ کے کیا پڑھے گا؟ نفل نماز سوچ کے پڑھے گا، تو آپ گناہ میں شامل کر رہے۔ حدیث میں منع ہے نفل نماز پڑھنا، لیکن آپ تو صحیح نماز پڑھے، اسی لیے علماء کرام نے منع فرما دیا ہے کہ عید کی خدا نہ خواستہ اگر کسی کی فجر نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ آپ باقاعدہ ڈیلے کر کے ظہر میں آپ فجر نماز ادا کریں۔ ہاں، لیکن اگر چھپ کے گھر میں ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ کہ عید الفطر کے دن اس نماز سے پہلے، یعنی فجر نماز پڑھنے کے بعد آپ اشراق کی نماز اور چاش نماز عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ امید کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا، دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ ان تمام مسئلوں کو آپ اگر دیکھنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 964 پر، اور اس طرح 990 پہ، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 537 پر، مسلم شریف حدیث نمبر 848 پر موجود ہے۔ دعا